دیکھیے جو وہاں کے علماء تھے، متفقہ علماء نے اس وقت جو فتویٰ دیا اس کے مطابق وہ کارروائی ہوئی. وہ مزارات نہیں تھے وہاں پر. جو وہاں کے علماء اور تاریخ میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اس نقطۂ نظر سے. کیا وہاں پر کسی قبر کو توڑا گیا؟ کیا وہاں پر کسی قبر کی لاش کی توہین کی گئی؟ جو آج جنت البقیع اور جنت المالا کے معاملات کو اس واقعے سے ملانا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی امت کے وفادار نہیں ہیں. مجھے ایک واقعہ بتا دیں کہ کوئی جنت البقیع کے اندر یا جنت المالا کے اندر کسی قبر کی توہین کی گئی ہو، کسی لاش کو نکالا گیا ہو. میں سمجھتا ہوں یہ اس جرم پہ پردہ ڈالنے کی بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جنت البقیع اور جنت المالا کے معاملات جو ہے وہ آج کی اس دہشت اور وحشت اور بربریت کے ساتھ ملائے جائے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ثابت کر دے کہ اس طرح کی بربریت اور سفاکیت جو ہے اگر کبھی ہوئی ہو. ہم نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ چرچ پہ حملہ ہو، مزار پہ حملہ ہو، مسجد میں حملہ ہو، امام بارگاہ پہ حملہ ہو، جو بھی دہشت اور وحشت کرے گا ہم اس دہشت اور وحشت کے خلاف ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن حکومتی امور کو، انتظامی امور کو اور ان امور کو آپس میں ملانا یہ درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ عقیدے کا معاملہ ہے. ہم لوگوں کے عقیدے کے اوپر حملہ آور نہیں ہونے آئے، ہم لوگوں کو جمع کرنے آئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک قبروں کی توہین کا مسئلہ ہے وہ اس پر ہم سب مشترک ہیں. بالکل. جہاں تک ان مزارات کو گرانے کا تعلق ہے اس میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ سعودی حکومت کو ان کو اصل حالت میں بحال کرنا چاہیے. حکومت کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ جو مزار کی بے حرمتی ہوئی ہے، کیا یہ حکومت کی سطح پہ کوئی ایسا اقدام اٹھایا گیا ہے؟ شام کی حکومت سے کوئی مطالبہ کیا گیا؟ ہر سطح پہ ہم نے یہی کہا ہے کہ حکومت پاکستان مؤثر انداز میں احتجاج کرے اور مؤثر انداز میں شام کی حکومت سے کہا جائے کہ اس کو بحال کیا جائے. دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے کسی کے عقیدہ اور ایک ہے توہین. آپ دونوں کو مکس نہ کریں. کیا کہیں بھی دنیا میں ماں سوائے یہ دہشت اور وحشت کا یہ دور جو آیا، یہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایک دو جگہ ہوا قبائل میں کہ لاشیں نکال کے ان کو کوڑے لگائے گئے، یا یہ تو دہشت ہے اور وحشت ہے. تو لہذا دو مختلف چیزوں کو جو ہے، اور یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی توہین کرے گا ہم اس کی مذمت کریں گے. بالکل. آپ تو صحافی ہیں، اتنے بے خبر ہیں آپ کو تو باخبر ہونا چاہیے. نہیں، آپ کا پہلے ہی سوال کا جو جی اب آپ اس سوال کو آگے، لیکن آپ بے خبر ہیں اتنے، مجھے تو یہ توقع نہیں تھی. بالکل، ہم نے خط بھیجا ہے OIC کے سیکرٹری جنرل کو، وہ دے دیں گے آپ کو، وہ آپ کو کاپی بھی دے دیں گے. یہی کچھ ہے جو یہاں کہا گیا. لیکن آپ اتنے بے خبر ہیں، مجھے نہیں پتا تھا. آج مولانا فضل الرحمان جو کہ MMA کے سربراہ ہیں، ہر اخبار اور ٹی وی کے اوپر ان کا 3 4 کالمی بیان آیا ہوا ہے. وہ دے دیں گے آپ کو. بالکل بالکل ٹھیک بات. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. آگے پیر صاحب دعا فرمائیں. ہم نے OIC کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے، وہ مجھے پتا ہوتا میں آپ کو کاپی لے آتا آپ کے لیے. ہم بشار الاسد کی حکومت کو نہیں مانتے. وہ ایک ظالم جابر حکومت ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں. لہذا ہم نے OIC سے مطالبہ کیا ہے اور اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے. نہیں
تو وہ حکومت پاکستان پوچھے گی نا، میرا کو بھپی دا منڈا کے بعد فون کرا